کی ہوئی آیتیں سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 19 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ انسانوں کی دو تقسیم کر کے پوچھا ہے کہ جو انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے وہ حق ہے، دوسرا وہ انسان ہے جو اس کتاب کے حق اور ناحق ہونے سے بالکل بے بہرا ہے، اندھوں کی طرح ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا۔ آفا من یعلم، آ کے معنی کیا؟ ایک کوشچن کے لیے، سوال کے لیے، استفہام کے لیے، اور فا کے معنی تو۔ من یعلم جو یقین رکھتا ہے، جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یہ بالکل حق ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، کمن ہوا اعمیٰ، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، من کے معنی جو ہوا اعمیٰ کوئی اندھا ہے، کیا اندھے کی طرح یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یقیناً یہی آئے گا کہ نہیں، جو اندھا ہے اندھے کی طرح یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دانا و بینا ہے، ہوش والا گوش والا، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے حق ہے، اس پر چلنا جنت کا ضامن ہے، اسی لیے یہ بندہ اس اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پھر اس کتاب سے سب کو فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ بہت لوگ اس کتاب سے بیزار ہیں، تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ اس کا جواب دیا انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب، الباب لوگ بن کی جمع، جس کے معنی بھیجا اور مغز کے آتے ہیں، اور اولو معنی والے، بھیجا والے، مغز والے، عقل والے، ہوش والے، نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی قرآن جیسی اہم کتاب سے نصیحت سب کو اس واسطے نہیں ملتی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جو ہدایت قبول کرنے کے لیے جو مغز اور بھیجا چاہیے وہ سب کو حاصل نہیں، اسی لیے ہدایت وہی پاتے ہیں، نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جن میں عقل و شعور ہے۔ اور ان کی صفات کیا؟ جنہیں بھیجا اور مغز ہے، جو سمجھدار کہلاتے ہیں، جو حق کو قبول کرتے ہیں، جو کتابی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کی صفات کیا کیا ہیں؟ یہاں سے غور سے ان کے اوصاف کو دیکھیں، اور اگر وہ اوصاف اپنے اندر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ مزید عنایت ہو، اور اگر یہ اوصاف میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو توبہ استغفار کریں، اللہ سے حصول رحمت کی دعا کریں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ پہلا وصف۔ الذین، جو لوگ یوفون، وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد، یعنی اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے کون سا عہد کیا ہے؟ اللہ سے ہر بندے نے دو عہد کیا ہے، ایک نیا ایک پرانا۔ سب سے پرانا جو اللہ سے عہد کیا ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آ چکا ہے، الستو بربکم قالوا بلی، اس آیت کے تحت بحث آ چکی ہے۔ پروردگار نے سارے عالم کی ارواح کو جمع کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحوں کو جمع کر کے آدم کی پشت سے باہر رکھ کر ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ان روحوں نے جواب دیا قالوا بلی، ہاں کیوں نہیں، ہمارے آپ رب ہیں۔ یہ بندہ اللہ سے ربوبیت کا جو عہد کر چکا ہے، اس عہد کو یہاں مراد دیا ہے، یہ قدیم عہد ہے۔ جیسے بعد میں آپ ایگریمنٹ کی تجدید کرتے ہیں، معاہدے کو دوبارہ صاف کرتے ہیں، اس بندے نے دنیا میں جب بولنے کے لائق ہوا تو پھر اس نے عہد کیا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ یہ دونوں جملے جو اقرار نامہ ہے، یہ گویا عہد نامہ ہے۔ پہلا عہد مراد ہے تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار، اور دوسرا عہد مراد ہے توحید رسالت دونوں کا اعتراف۔ یہ بندہ مومن جو عقل مند ہوتے ہیں یہ اپنے دونوں عہدوں کا پورا لحاظ کرتے ہیں، یہاں یہی مراد دیا ہے، اکثر شارحین کی رائے الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں تو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے آپ سے ایک اور عہد لیا ہے، سورہ مائدہ میں بات آ چکی ہے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کا دوسرے مقام پہ اوفوا بالعہد، وعدے پورا کیا کرو، اور یہ کہا کہ ان العہد کان مسئولا، ہر وعدہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ سے اقرار کیا ہے یوم عرصہ میں، وہ بھی عہد ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے اقرار کیا ہے رسالت کا، توحید کا، یہ بھی عہد ہے۔ ان تمام عہدوں کو پورا کرو، اوفوا بالعہد۔ اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ بندہ مومن اگر اللہ سے عہد کرتا ہے، رسول اللہ سے عہد کرتا ہے، اور کتاب اللہ کے ماننے کا عہد کرتا ہے، یا کسی بندے سے بندے کے بارے میں عہد کرتا ہے، ان تمام عہدوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو ہوا مثبت انداز، پازیٹو۔ اسی کو دیکھو منفی میں کیسا پیش کیا، ولا ينقضون الميثاق، اور میثاق کو توڑتے نہیں ہیں۔ میثاق پختہ عہد، اس کا معنی ہے واو سے قاف، وثاق، وثیقہ کہتے ہیں دستاویز کو، وثیقہ معنی بھروسے کی چیز، تو میثاق وہ عہد جس کو پختہ کر دیا گیا ہے، ولا ينقضون الميثاق، وہ اپنے عہد کو نہیں توڑتے۔ بندے کا عہد بندے سے ہو یا بندے کا عہد رب سے ہو، کسی بھی قسم کا عہد ہو، ان کی زبان اتنی پابند ہے کہ اپنے عہد سے مکرتے نہیں۔ یہ پہلا وصف کس کا ہے؟ اولو الالباب، عقل مندوں کا۔ اگر کوئی عہد شکنی کا مرتکب ہوتا ہے تو اپنے کو عقل مند شمار نہ کرے، اس سے ثابت ہوتا ہے دنیا والے اس کو کتنا ہی شاطر، چالاک، ہوشیار کچھ بھی کہہ دیتے ہوں، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں اولو الالباب میں شامل نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند تسلیم نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقل مند کی تعریف الگ کی ہے دوسرے مقام پہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور عمل کرے مرنے کے بعد اس منزل کے لیے جہاں پر راحت لازم ہے۔ ان کو نبی نے عقل مند کہا، یہاں اللہ نے عقل مند کہا، اور دونوں کا محور ایک ہے کہ اس کو منزل جو راحت کی ہے جنت کی شکل میں، اس کو حاصل ہو جائے۔ ہر وہ عمل جس کی بنا پر جنت دور ہو جائے، راحت اور سرور ختم ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو جائے، یہ بندے کے لیے عقل مندی کا نہیں، بیوقوفی کا راستہ ہے۔ یہ ثابت کیا یہاں؟ تو پہلا وصف الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق، اپنے عہد کو وہ توڑتے نہیں۔ دوسرا وصف والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، وصل کرتے ہیں، جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ ما امر اللہ به ان یوصل، ما بمعنی الذی، امر اللہ نے حکم دیا، به اس کے ساتھ، ان یوصل جوڑنے کا، جس کے جوڑے جانے کا اللہ نے اور جس کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بندے اس کو قائم رکھتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں۔ دنیا میں جو انسان ہے یہ بھی جوڑتے ہیں، جو جڑتا ہے اسے جوڑتے ہیں، لیکن حدیث میں جو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرمایا کہ سل من قطعت، جو تجھ سے کٹتا ہے اس سے جڑ۔ ابو جہل قریب نہیں آتا، نبی قریب آتے۔ ابو سفیان قریب نہیں آئے، نبی قریب آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو جو کٹ گئے تھے ان کو جوڑنے کے لیے ان کے قربت میں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچا، تو صرف حکم نہیں دیا، عمل بھی کیا۔ سل کے معنی مل،
سل جو ہے امر ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ مل. سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس سے وصل پیدا کر. واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اس سے معاف کر. یہ نبی کا نہ صرف حکم ہے بلکہ آپ کی زندگی بھر کا معمول بھی عمل ہے. زندگی بھر کا کبھی بھی آپ نے سلوک کیا. یہ دوسرا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے قائم رکھنے کا اور جوڑنے کا حکم دیا اس پہ جوڑتے ہیں، جس کو ہم اردو میں صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جن سے آپ کے دوستانے ہیں، قربتیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب صلہ میں آتا ہے. دنیاوی اعتبار سے اس کے بڑے فضائل ہیں. کچھ آیتوں کے بعد یہ آپ سنیں گے کہ صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے اور قطع رحمی کا نقصان کیا ہے. عرش رحمان کے سامنے یہ رحم مچل گیا. اللہ فرماتے ہیں کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو تجھ سے کٹے گا اس سے میں کٹ جاؤں گا. رحم نے کہا اب مجھے سکون آ گیا، اب مجھے قرار آ گیا. اس قدر اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے کٹے گا اس سے میں کٹ جاؤں گا، جو تجھ سے جڑے گا اس سے میں جڑ جاؤں گا. یہ صلہ رحمی کے تمام فضائل میں سے بہت ممتاز فضیلت ہے. یہ دوسرا وصف ہے. تیسرا وصف ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ خشیت رکھتے ہیں ربهم اپنے رب سے. اس کے بعد آتا ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں برے دن کے حساب سے یا حساب کی برائی سے. آپ غور سے اگر دیکھیں تو لفظ یخافون خوف سے بنا ہے اور یخشون خشیت سے بنا ہے. خشیت کے معنی بھی ڈرنا اور خوف کے معنی بھی ڈرنا، لیکن دو جگہ دو لفظ اللہ نے بدل کے استعمال کیا. اس میں ایک راز ہے اور وہ یہ ہے کہ خشیت کے معنی صرف ڈر کے نہیں آتے، ایسا ڈر جس میں محبت و عظمت ہو. جیسے بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، صرف ڈرتا نہیں ہے، عظمت کے ساتھ ڈرتا ہے. شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، اس میں عظمت بھی ہوتی ہے. کوئی بچہ اپنے بڑوں سے ڈرتا ہے، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اس خوف کو خشیت کہا جاتا ہے. یہی بندے کو چاہیے کہ اللہ سے خشیت محسوس کرے. اللہ سے ڈرنے کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں یہ خاص نہیں آئے گا. اللہ سے ڈرنے کے لیے جہاں جہاں آئے گا یخشونا اور خشیت کا آئے گا. ونخشى عذابک، نخشہ کیوں کا، خشیت کا لفظ کیوں آیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ بندے کو اللہ سے پیار ہے، بندے کو اللہ سے محبت ہے، بندے کو اللہ کی کبریائی کا عظمت کا اظہار اقرار و اعتراف ہے. اس کے باوجود ڈر ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں کیا قابل پکڑ ہے نہیں معلوم. تو بندے کا اللہ سے ڈرنا مقدس اور جلالت شان کے ساتھ ہونا چاہیے. سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، ایسا ڈرنا یہاں مراد نہیں ہے جس میں کوئی محبت نہ ہو، روح کاپن ہو، صرف خوف اور نرا خوف ہو، یہ یہاں مراد نہیں. فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا. سوء الحساب کیا ہے؟ اللہ کو حساب میں برابر حساب کریں گے، پھر حساب میں سوء اور برائی کیا ہو سکتی ہے؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بعد اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب بہت آسان لیجیے. بی بی عائشہ پوچھتی ہیں آپ نے تو کہا ہے کہ من حسب حسبا، جس کا حساب لیا گیا عذاب دیا گیا، جس کا حساب لیا گیا عذاب دیا گیا. یہ تو آپ فرما رہے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حساب آسان لیجیے. جب حساب میں پکڑ لازم ہو گئی تو حساب یسیر سے کیا مراد؟ بی بی عائشہ نے خود کا سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واضح جواب کیا دیا. حساب یسیر سے مراد جرح نہیں ہے، صرف پیشی ہے. آؤ گزر جاؤ، آؤ گزر جاؤ، آؤ گزر جاؤ. چشم پوشی ہے، اغماز ہے، اور جو چیز بھی سامنے آئی ہے اب ادھر گزر ہے، بخشش ہے، رحم و کرم ہے. یہ بندہ گزر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کا مطلب ہمارا حساب آسان لیجیے، مطلب پیشی میں جرح مت کیجیے، چھوڑ دیجیے. اور نبی کے اس حکم کا مطلب من نوقش الحساب فقط عذب، جس کا حساب میں جرح کی گئی عذاب دیا جائے گا، بچے گا نہیں. یہ مراد. تو سوء حساب سے مراد کیا ہے؟ جرح کرنا. اگر اللہ نے حساب برابر لیا جرح کے ساتھ تو کوئی بندہ جنت کے لائق نہیں تیار ہوگا. کیوں؟ کسی بندے کا عمل اللہ کے مطلوبہ معیار کے مطابق پورا اتر ہی نہیں سکتا. کسی بندے کا عمل جو اللہ کا مطلوبہ معیار ہے اس درجہ ہماری توجہ عبادات میں نہیں ہوتی، اس درجہ ہمارا اخلاص نہیں ہوتا، اس درجہ انابت اور رجوع نہیں ہوتا. جب وہ درجہ ہم کو ملتا ہی نہیں ہے تو مطلوبہ عبادت مطلوبہ معیار پہ نہیں پوری ہوگی. اسی لیے مواخذہ ہونا لازم ہے. اسی لیے کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صحابہ نے ہمت کیا، پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ فرمایا ولا انا، اور میں بھی. آگے فرمایا الا ان يتغمدني الله تعالی برحمت الواسعہ، مگر مجھ کو میرے رب نے رحمتوں میں ڈھانپ رکھا ہے. وہی رحمت سے جب بندہ ڈھانپا جائے گا تو اللہ کی بخشش کا مستحق بنے گا. تو ہمارے اعمال مطلوبہ معیار کے نہیں ہوتے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اپنے دل سے پوچھو کیسی پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں کس درجے کی دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کیسی تلاوت کرتے ہیں. ہمارے سارے اعمال میں دیکھو جو معیار مطلوب ہے وہاں اترتے ہیں کیا؟ اور یہی مضمون اللہ نے دوسرے انداز سے فرمایا ہے سورہ فاطر کے آخر میں، سورہ نحل میں. اگر ہم لوگوں کے کرتوت پر پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پر چلنے والا ایک دابہ نہیں بچے گا، ایک دابہ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر لوگوں کے کرتوت پہ اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو زمین پر رہنے والا کوئی دابہ نہیں بچے گا. دابہ مانے چلنے والا. میں تو بولل الف و دابہ، چوپایا ہو یا دوپایا ہو، پیٹ کے بعد چلنے والا، سب کے سب دابہ کہلاتے ہیں. یہ آیت تھوڑا سا تغیر کے ساتھ دو دفعہ آئی، سورہ نحل میں آئی ہے، سورہ سبا میں آئی، سورہ فاطر میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مواخذے پر اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مواخذے پر آ جائیں تو ہمیں سے کوئی بچے گا نہیں. اسی لیے اللہ مواخذہ تھوڑے پر کرتے ہیں، زیادہ تو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں چھوڑنے کے بعد سورہ شورا کی آیت ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، معاف کرتے ہیں زیادہ، معاف کرتے ہیں زیادہ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تم پر جو مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوت، تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ. اور جتنا ہم معاف کر دیتے ہیں وہ زیادہ ہے، جن پہ پکڑتے ہیں دکھاتے ہیں نمونہ یہ بہت کم ہے. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کریں گے. مومن کے بارے میں لکھا ہے بخاری جلد اول میں کہ اللہ موڑے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. وہ اعتراف کرتا چلا جائے گا. دل میں خیال آئے گا کہ اب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے نہیں. اللہ فرمائیں گے دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ پوشی کی تھی، ستائی کی تھی، آج تجھ کو رسوا نہیں کروں گا، آج بھی تو معاف کروں گا. یہ مومن کے لیے ہے.
یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں برے حساب سے. یہ ہے برے حساب کا مطلب. اس کے بعد ایک اور صفت ہے, بڑی پیاری صفت ہے, والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کے ذات کی رضامندی کے لیے. صبر کیا, ابتغاء تلاش کرتے ہوئے, وجہ منظوری رضامندی, ذات چہرہ, توجہ, ربہم اپنے رب کے ذات کی رضامندی کی تلاش میں صبر کرتے رہے. اور صبر کے بارے میں آپ بارہا سن چکے ہیں, تکلیف پر مصیبت پر جھیلنا یہ بھی صبر ہے, گناہ کے ترک کرنے میں تکلیف ہو یہ بھی صبر ہے, اور اطاعت کی اختیار کرنے میں تکلیف ہو یہ بھی صبر ہے. ان تینوں قسم کے صبر پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. صرف رضامندی کس کی چاہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف کو جھیلتے ہیں, ہر پریشانی کو جھیلتے ہیں. یہ اللہ کی شان. بندے اتنا جب پیار کریں گے تو اللہ کا تو وعدہ ہے تم میری خاطر ہر مصیبت جھیلنے کو تیار ہو, میری خاطر اطاعت میں تکلیف, مصیبت میں تکلیف, ہر تکلیف. اور یہ اللہ کو بہت پسند بھی ہے. وہ صبر عند الفاقہ, اگر فاقے کی بھی نوبت آ جائے تو بندہ صبر کر لے, اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے خلاف شکوہ نہیں کرتا بلکہ جھیلتا. وہ صبر عند الفاقہ, فاقے پر, مصیبت پر صبر کرنا, یہ صبر اللہ کی رضامندی کے واسطے یہ بھی عقل مندوں کی نشانی ہے. واقاموا الصلاۃ, اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. کبھی بھی نماز کو قائم کرنے کا لفظ آتا ہے اقاموا اور یقیموا, ہمیشہ قائم کرنے کا لفظ کیوں آتا ہے؟ حالانکہ نماز پڑھی جاتی ہے, یقرؤون الصلاۃ ہونا چاہیے, لیکن پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یقرؤون الصلاۃ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں. نظام نماز پڑھ لیتے ہیں, جیسی کیسی پڑھ لیتے ہیں, جہاں کہیں پڑھ لیتے ہیں, ایسا نہیں. نماز کو تو نماز کی شان سے پڑھنا چاہیے کہ اب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں, بڑے با ادب ہو کر, بڑے باوضو ہو کر, قبلہ رو ہو کر, دست بستہ, دل متواضع, آنکھیں جھکی ہوئی, پلکیں بچھی ہوئی کہ میرے رب کے سامنے میری حاضری ہو رہی ہے. تو یہ اقامو ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ, پورے ادب کے ساتھ, دل بھی صاف, جسم بھی صاف, لباس بھی صاف. اسی واسطے کہا گیا ہے ناخن کو کاٹ لینا تاکہ ناخن کے نیچے پانی پہنچے, گندگی رہے گی وضو برابر نہیں ہوگا, بال کے برابر خشک رہے گا وضو نہیں ہوگا. تو ناخن کاٹنا, ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا اور سے ان کے پیروں کے ناخن نہیں کٹتے, بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کا وضو کیسے ہوگا؟ بال کے برابر خشک ہے تو وضو نہیں ہوتا. اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں حکم ہے صاف میں دن کاٹ لیا کرو, ہاتھ کے بھی پیر کے بھی, منہ سے کاٹ لیا کرو. اور جسم میں جہاں جہاں بال ہیں جن کے کاٹنے کا حکم ہے, سنتوں کے بال, ناف کے نیچے کے, بدل کے, ان تمام بالوں کو کاٹ لینے کا حکم ہے صرف پاکیزگی کے لیے. تو طہارت نظافت کا پورا لحاظ کیا جائے, یہاں تک کہ منہ کی صفائی کا بھی مسواک کے ساتھ لحاظ کیا جائے. ایسی ویسی نماز اللہ کو نہیں لگتی. نماز میں جلدی نہیں, نماز میں اطمینان مقصود ہے. نماز میں جتنا سکون ہوگا وہ نماز بنے گی اقامت صلاۃ. تو نماز کو وہ قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناهم, اور خرچ کیا کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. انفقوا انفاق, خرچ کرنا, مما رزقناهم, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے. یہاں دو وصف ہے, ایک تو ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, نصاب کے کامل ہونے کی انتظار نہیں رہتے, پورا مال ہوگا, مال بچے گا, فراوانی ہوگی, جب جا کر کے ہم خرچہ شروع کر دیں گے. باقی مما کے معنی جو کچھ بھی ہم نے دیا. کتنا دیا ہے اللہ نے؟ اتنا دیا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. پھر بھی ہم شکوہ کرتے ہیں, ہم کو بہت کم ملا, دوسروں کو بہت زیادہ ملا. شکوہ نہیں, شکوہ سے نعمتیں نہیں بڑھتی ہیں, شکر سے بڑھتی ہیں. شکوہ کرنے والے کو دنیا میں کوئی بھی شکوہ کرنے سے خوش ہو کر کے انعام اضافہ نہیں کرتا. اللہ کا بھی اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا, اور ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ نعمتیں کھینچ لوں گا. اسی لیے فرمایا کہ جو میرا دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرنا. بعض صحابہ مزدوری کر کے ایک دن کی مزدوری 3.5 سیر جو لے کے آتے تھے, ایک مد اور ایک سا, آدھا کھاتے تھے آدھا خیرات کرتے تھے. منافقوں کو ہنسی آ گئی کہ اس جو کی اللہ کو کیا حاجت ہے. یہ بحث توبہ میں آ چکی ہے. یہ منافقوں کو ہنسی آئی کہ یہ حقیر مال جو کی کیا حاجت ہے اللہ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا تسلی کے واسطے کہ ان کے خلوص کو دیکھو, ان کی قلت کو مت دیکھو. ان کے خلوص کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ کھجور سب کے صدقات کے ڈھیر پہ رکھ دیا جائے تو سب کے صدقے قبول ہو جائیں گے اللہ اس کی صحبت میں رہنے سے. تو یہ کثرت مال نہیں چاہیے, خلوص چاہیے. تو فرمایا خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے. قلت کو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, رد السائل ولو بذلف شاۃ, سائل کو تم دے کے لوٹاؤ, اگر کچھ نہیں ہے تو بکری کے پیر کی کھور کی ایک بوٹی دے کے لوٹا دو جس میں گوشت نہیں ہوتا. بکری کے پیر, زلف کے معنی آتے ہیں بکری کے پیر کی کھور, اس میں گوشت نہیں ہوتا ہے لیکن وہی کم سے کم دے دو. اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, کھجور پوری دینے پر قادر نہیں ہو تو آدھی پھاڑ کے دے دو, یعنی تم جہنم سے بچنے کے لیے اتنا بھی دے سکتے ہو تو دے دو. امام رازی کہتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ ایک صاحب کے پاس کھجور نہیں تھی تو کھجوروں کا چھلکا لے کے آئے کہ میں یہ خیرات کرتا ہوں. جس کے پاس مال ہی نہیں ہے, صرف جسم ہے, اپنا وقت لگائے, اپنا علم لگائے, صلاحیت لگائے. اللہ کو ہر چیز منظور اور مقبول ہے. بندے کے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ خوب جانتے ہیں, اس کو پیش کرنا یہ انفاق. وانفقوا مما رزقناهم, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی دو شکلیں ہیں, سرا وعلانیۃ. سرا چھپا کر, علانیہ دکھا کر. اردو میں علانیہ استعمال ہوتا ہے. علانیہ معنی کلن کل علی الانام بولتے ہیں, علانیہ دکھا کر, اور سرا چھپا کر, یعنی کبھی موقع آتا ہے چھپانے کا تو چھپا کر دیتے ہیں, کبھی موقع آتا ہے دکھانے کا تو دکھا کر دیتے ہیں. اگر ہمارے دینے سے لوگ دینے والے بن جائیں تو دکھانا بہتر. مثلا تعمیر مسجد کے لیے چندہ چاہیے, لوگوں کا دل جوئی کے واسطے, ادھر رخ موڑنے کے واسطے آپ نے کہا بھائی 1000 میری طرف سے, آپ کو دیکھ کر اگر 10 لوگ متوجہ ہو گئے تو آپ کا دکھا کر دینا افضل ہے. ریاکاری کا خطرہ ہے کہ شیطان ڈالتا ہے دماغ میں. آپ کی نیتیں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہیں, خالص ہیں, تو ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن فقہ نے تفسیر بیان کی ہے کہ جو عبادات مالیہ فرض کے درجے میں ہیں ان کو دکھا کر دینا افضل ہے, اور جو عبادات نافلہ ہیں مالیہ ہیں ان کو چھپا کر دینا افضل ہے. بلکہ سورہ آل عمران میں یہ بات آ چکی ہے تیسرے بارے میں کہ ایک صاحب نے چھپا کر بھی دیا, دکھا کر بھی دیا, رات میں دیا, دن میں دیا, 4 طریقے سے دیا کہ جو پسند ہے اللہ کو قبول ہو جائے. اللہ نے آیت نازل فرمائی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, 4 طرح خرچ کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر ہیں. اللہ کو کیا پسند ہے نہیں معلوم, دن میں بھی خرچ کرتے ہیں, رات میں خرچ کرتے ہیں, چھپا کر بھی دیتے ہیں, دکھا کر بھی دیتے ہیں. تو اللہ کے جو بندے عقل مند ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہر حال میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, کم ہو یا زیادہ ہو. اس کے بعد کی صفت دیکھو, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, یہ صفت تو آج ان کا ہے.
دنیا آج کہہ رہی ہے عید کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن سید الانبیاء نے گالی کا جواب دعاؤں سے دیا، اور یہاں وہی سکھایا اللہ نے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دفع کرتے ہیں برائی کو اچھائی کے ذریعے سے، بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔ لوگ آپ کو دھمکی دیتے ہیں تو آپ جنت کے وعدے کر کے ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو پتھراؤ کرتے ہیں اور آپ ان کے ایمان کے حق میں دعائیں دیتے ہیں، سرًّا وعلانیہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور دفع کرتے ہیں۔ اصل میں يدرؤ کے معنی آتے ہیں دفع کرنا، اس کو سیئہ کو برائی کو، بالحسنہ اچھائی کے ذریعے سے، اچھائی کے ذریعے سے دفع کرنے کی مثالیں کیا ہیں؟ اگر آپ سے غلطی ہو جائے اتنا توبہ کریں کہ وہ غلطی اس توبہ کی بنا پر دھل جائے، اضافہ ہو جائے، اتنا زیادہ نادم ہو، توبہ کریں، خیر و خیرات کریں کہ وہ گناہ آپ کا توڑا جائے تو کم ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں۔ قصہ سنانے کی عادت نہیں ہے مگر مشہور یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ایک صاحب کا پاؤں دبا کے جگایا، ان کو فجر پڑھ لو۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا تم تو نماز چھوڑنے کے لیے آیا کرتے ہو، جگانے کا حال ہے؟ اس نے کہا کل تمہاری نماز چھوڑا دیا تھا، تم نماز کے چھوٹنے پر اتنی قضائیں کیے، اتنا توبہ تلا کیے، اتنا روئے، اتنا استغفار کیے کہ چھوڑنے کا جو گناہ تھا وہ تو پیچھے رہ گیا، یا رونے کا جو ثواب تھا وہ آگے چلا گیا، اب میں جگانے آیا ہوں تمہیں۔ تو اتنا توبہ کرنا چاہیے گناہوں پر کہ توبہ کرنے کا جو اجر ہے وہ بڑھ جائے۔ یہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اور آیا، سورہ ہود کے آخر میں پڑھا ہوگا آپ نے، ابو بکر صحابی کا واقعہ سنایا تھا میں آپ کو۔ ان کے پاس ایک خاتون کھجور لینے آئی، کھجوریں بیچ رہے تھے، کہا کھجوریں اندر اچھی ہیں، حالانکہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، آپ کا دل ان کے اوپر آ گیا، جیسے وہ اندر گئے جا کے بوسہ لے لیا، بوسہ لینے کے بعد احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً تھرتھرائے اور اپنے دل کو بہت زیادہ ملامت کرتے ہوئے نبی کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہوا، کیا ہو گیا؟ کہا یہ غلطی ہو گئی۔ اتنے میں اذان ہوئی، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کے واسطے تیار ہو گئے، سلام پھرتے پھر کھڑے ہوئے، کہا مجھے آپ صاف اور پاک کر دیجیے۔ فرمایا کہا تم نے نماز میرے ساتھ نہیں پڑھی؟ کہا نماز پڑھی۔ کہا بس اس نماز نے تیری اس غلطی کو دھل دیا؟ اس صحابی نے بڑی خوشی میں کہا یا رسول اللہ یہ صرف میرے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ حضور نے کہا ساری امت کے لیے ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دھل دیتی ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے کہ جو برائی تمہارے سامنے آئی ہے اس کو اچھائیوں سے دھلو۔ کبھی بھی اگر کپڑا پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، تو پیشاب سے وہ پاک نہیں ہو سکتا، مسجد گندا ہوگا۔ اگر برائی آپ کے سامنے کوئی کر رہا ہے تو اس کا آپ دفاع اور ڈیفینس برائی سے کریں گے، مسجد پیدا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ گندگی کو پاک کرنے کے لیے صاف پانی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، وہی معافی ہے، وہی خیر و خیرات، وہی حسن سلوک ہے، وہی حسن سیرت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور قول سے اور ان دونوں آیتوں سے پیغام دیتے ہیں کہ جب کبھی برائی سامنے آ جائے تو عید کا جواب پتھر سے نہیں، گالی کا جواب دعاؤں سے دینا چاہیے۔ اگر دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تو دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ بڑی دل گردے کی بات ہے، سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ جس کی نگاہ صرف جنت پر ٹکی ہوئی ہے کہ مجھے کسی حال میں یہ منزل لینا ہے، اس بندے کے واسطے تمام راستے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک لهم عقبى الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت ہے۔ عقبہ مانے آخری، پچھلا گھر، جو سب سے آخری منزل ملے گی، جس کے بعد کوئی منزل نہیں، دائمی جنت ہوگی یا دائمی جہنم ہوگی، یہ ہے عقبہ۔ عقبہ کے معنی پچھلا گھر، آخری گھر، انہیں کے واسطے نیک انجام ہے، بہترین انجام۔ اس نیک انجام میں اور نیک گھر میں اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ جنات و عدن، جنات جنت کی جمع ہے باغات، اور عدن جنت کے 8 ناموں میں سے ایک نام عدن ہے۔ عدن کا معنی ہمیشگی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ جس میں رہا جائے وہ عدن ہے۔ اور بات آتے ہیں جنت کے اندر اللہ نے مراتب رکھے ہیں، جیسے جنت الفردوس سب سے اونچی جنت، جنت النعیم نعمتوں والی جنت، جنت الماوا، ایسے ہی جنات عدن بھی ایک جنت ہے۔ اور ہر جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا اور نبی نے اعلان کر دیا کہ کسی کے دل میں خیال نہیں آ سکتا ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی بشر کے دل میں خیال نہیں آ سکتا ہے، جو ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یہ ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔ جنات عدن، جنات عدن يدخلونها، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ آدمی کتنا ہی مزے میں رہے، اگر تنہا ہے تو بولتا ہے یا اللہ، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اعزاء و اقارب ہیں، نہ دوست، نہ احباب ہیں، یہ تنہائی میں مزہ کہاں ہے؟ تو وحشت ہو رہی ہے۔ اللہ نے جنات عدن کے اندر صاف صاف صریح اعلان کر دیا کہ جو نیک اور صالح ہوں گے تمہارے آبا و اجداد میں سے، بیوی اور بچوں میں سے، اور تمہارے تمام احباب میں سے، ہم سب کو اکٹھا تمہارے قریب میں کر دیں گے تاکہ ان کی قربت سے تمہارا مزہ بڑھ جائے۔ آگے فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، 3 لفظ، ومن صلح پر شد، صلح سواد لام ہا، جن میں صالحیت ہو، جن میں صلاحیت ہو، یعنی جس میں ذرہ برابر ایمان ہو، ایمان شرط رکھا اللہ نے، من آبائهم ان کے آبا و اجداد میں سے، باپ دادا پردادا، وازواجهم ان کی بیویوں میں سے، وذریاتهم ان کی اولاد میں سے، ان میں جن میں بھی صلاحیت ہوگی ہم ان تمام کو بھی ساتھ میں داخل کر دیں گے، ان کو الگ نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیدیوں کے ساتھ بھی اگر دیکھتے کہ ماں الگ چلی گئی اور بیٹی یا بیٹا الگ چلا گیا قیدی، تو فرماتے تھے کس نے ان کی ماں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا؟ دنیا میں بھی ان قیدیوں کو ماں سے الگ کرنا حضور کو پسند نہیں تھا۔ یہ تو جنت ہے، یہاں کوئی بھی بندہ اپنے بچوں سے الگ نہیں رہ سکتا، بس شرط یہ ہے کہ بچے بھی مومن بنیں۔ آج ہم نے ایسے ماحول میں بچوں کو ڈال دیا ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہتا اور کوشش بھی نہیں کر پاتے، اور بعد میں بولتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ تھا، ہمارا پلان تو یہ تھا کہ پیسے پہ پیسہ آ جائے، مال پہ مال آ جائے اور سرور ہم کو حاصل ہو جائے۔ حالانکہ دنیا پوری کی پوری عارضی ہے، متاع غرور ہے، اس کے لیے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہیے۔ اپنے اولاد کے لیے ایمان کی فکر سب سے بڑھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان پر منحصر ہے نجات، اور ایمان پر ساتھ رہنا منحصر ہے۔ اولاد ساتھ ہوگی، اور دروازوں میں استقبال کیسے ہوگا؟ فرمایا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے اوپر ہر دروازے سے۔ دروازے کتنے ہیں؟ 8، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں سے سلامتی کی آواز آئے گی، سلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ جب بھی کوئی دروازے داخل ہوگا تو کہیں گے السلام علیکم، یہاں کہا سلام علیکم۔ قرآن کریم میں یہ مضمون سورہ زمر میں بھی آیا، تفصیل کے ساتھ آیا، وہاں سلامتی کی دعا لے کے کھڑے ہوں گے۔ بلکہ مومن کے لیے سلامتی دینے کے لیے فرشتے 3 مقام پہ آئیں گے، روح کے نکالنے کے وقت اور قبر میں اتارنے کے وقت اور جنت میں داخلے کے وقت سلامتی لیے کھڑے رہیں گے، استقبال میں آ جاؤ، سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے صبر کی وجہ سے
تم نے ہمیشہ رضا الہی کو پسند کرنے کے لیے مصیبتیں جھیلی، درد اور دکھ جھیلتے رہے، تمہارے اس صبر کی وجہ سے دین حق پہ مضبوط رہنے کی وجہ سے تم پر آج سلامتی ہوگی. فنعم عقبى الدار، کیا پیارا گھر ہے آخرت کا. فنعم کیا عمدہ ہے، کیا نعمتوں والا ہے. عقبى الدار، آخرت کا گھر، انجام دار، کتنا پیارا گھر ہے. یہ اس آیت میں آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ سارے اوصاف عقل مندوں کے ہیں، مومنوں کے ہیں، جنت والوں کے ہیں. اس کے برخلاف چند اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں ان کے جن کے لیے نعمت دار نہیں ہے بلکہ سوء الدار ہے، برا گھر. ایسا برا گھر کہ اس برائی کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو عہد اللہ کا توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے باوجود. اوپر کیا تھا؟ عہد نہیں توڑتے. یہاں کیا ہے؟ عہد توڑ دیتے ہیں. پہلا بس کتنا زور دیا رب کریم نے عہد کے توڑنے پر. کون سا عہد؟ اللہ کا بندے سے یا بندوں کا بندوں سے یا بندوں کا نبیوں سے یا بندوں کا اپنے آپ سے جو بھی عہد کیا ہے ان عہدوں کو جو توڑ دیا کرتے ہیں وہ توڑ دینا بدعہدی ہے. کہتے ہیں قیامت میں ہر وعدہ خلافی کرنے والا اور جو کسی کو دھوکہ دے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے ایک دم لگائی جائے گی، دم، اور اس دم کے ساتھ ایک لکھا ہوا لفظ رہے گا کہ یہ انسان بدعہدی کرنے والا ہے، یہ انسان غدر کرنے والا ہے. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد، اپنا میثاق اس کے پختہ کرنے کے بعد. اور دوسرا وصف وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کر دیتے ہیں اس وصف کو اور قطع کر دیتے ہیں ان تعلقات کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اوپر کیا تھا؟ وہ لوگ جوڑتے ہیں، یہاں کہا ہے یہ لوگ توڑتے ہیں. دو وصف ہو گیا. تیسرا وصف کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. در حقیقت دیکھا جائے فساد کی علت اور ریزن وہی دونوں چیزیں ہیں. اگر بندہ جو اللہ سے یا بندوں سے جوڑنے کا حکم تھا اس کو اگر نہیں جوڑتا ہے، توڑتا ہے، تو جھگڑا وہاں سے شروع ہوتا ہے. بیٹے کا جھگڑا باپ سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ حق تلفی. بیوی کا جھگڑا شوہر سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ حق تلفی. یہ تو کہا اللہ نے ان سے جوڑنے کا، ان کا حق دینے کا. جس دن سے حق نہیں دیا ہے فساد شروع ہو جاتا ہے. جو کرنا ہے کر لو، جہاں ایسا ہوتا ہے جو کرنا ہے کر لو، فساد شروع. یہی یہاں کہا گیا کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو عہد شکنی کرتے ہیں، یہ دونوں عمل ایسے ہیں جو فساد کی جڑ. اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت. اولئک یہی لوگ ہیں لہم کہ ان کے لیے ہے اللعنہ. لعنت کیا؟ پھٹکار. لعنت کے معنی اللہ کی طرف سے رحمت سے دوری، اور مقام لعنت جہنم ہے، یعنی ان کے لیے جہنم ہے. اس لیے آگے وضاحت کر دیا ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر. یہ برا گھر کس لحاظ سے ہے؟ پینے کی جگہ بری، بیس شراب، بچھونا برا، بیس المہاد، رضائل آگ کی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اوپر سے آگ، نیچے سے آگ، پانی بھی آگ، کھانا بھی آگ، زقوم ہے، غسلین ہے. تو کسی لحاظ سے وہاں کوئی چیز عمدہ نہیں ہے، ہر چیز وہاں بری ہی بری ہے. یہ ان کے برے انجام کا نتیجہ ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا، ایک تو قطع رحمی اور دوسرے عہد شکنی اور تیسرے فساد فی الارض، ان دونوں کی پاداش میں ان پر لعنت ہوگی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا.